سیرت کے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ کہاں تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آخری جو درس سیرت کا ہوا وہ کس موضوع پر تھا، کس ٹاپک پہ تھا؟ سریہ الرجیع، سریہ الرجیع، جس میں دو قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ لوگوں کو دے دیں جو ہمیں دین اور اسلام سکھلائیں، جو ہمیں دین اور اسلام سکھلائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا اور ان کا لیڈر اور امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور انہی 10 صحابہ میں خبیب ابن عدی اور زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ لیکن جب یہ صحابہ مقام رجیع پر پہنچے تو ان کے ساتھ غداری کی گئی اور 100 لوگوں نے مل کر کے کیا ہے ان پر حملہ کر دیا، اور ایک ایک کر کے سب کیا ہے شہید کر دیے گئے۔ یہ سفر سن 4 ہجری کی بات ہے، یعنی غزوہ احد کے تقریباً 4 مہینے کے بعد۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا، شوال سن 3 ہجری میں، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4تھے مہینے میں، سفر کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل یہ لشکر روانہ کیا، اور 10 کے 10 کو لوگوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ کچھ لوگ آن دا اسپوٹ وہیں شہید کر دیے گئے رجی کے مقام پر، اور 2 صحابی کو مکہ لے جا کر کے لوگوں نے بیچ دیا، لیکن ان کو بھی کیا ہے شہید کر دیا گیا، خبیب ابن عدی اور ابن زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب اسی سفر ہی کے مہینے میں ایک اور اس سے بھی خطرناک واقعہ اور انسیڈنٹ پیش آتا ہے، اور وہ یہ پیش آتا ہے، اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک شخص ابو برا، ایک شخص جس کا نام ابو برا ہے، کنیت ابو برا، اور عامر بن مالک یہ اس کا نام ہے، اور لوگوں کے درمیان ملاعب الاسنہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی تیروں کے ساتھ کھیلنے والا۔ ابو برا عامر بن مالک، یہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور یہ اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لا اقبل ہدیۃ مشرک، میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ شخص ابو برا آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ کو ہدیہ دیا، گفٹ دینا چاہا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اسلام آپ نے اس کو پیش کیا لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ البتہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے، آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ ہمارے علاقے میں روانہ کر دیجئے، وہ لوگ ہمارے قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یعنی خود اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری قوم میں اپنے لوگوں کو بھیجوں تو کہیں ان کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے، میں ان پر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جس قبیلے سے ابو برا آیا ہوا تھا، اس قبیلے کا ایک شخص تھا عامر بن الطفیل۔ عامر بن الطفیل انتہائی بدبخت شریر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو پرپوزل دیا تھا کہ یہ کام کرتے ہیں، دیہاتوں پر حکومت آپ کرتے ہیں اور شہروں پر حکومت میں کرتا ہوں۔ اس نے اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی روایت، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پرپوزل دیا کہ دیہاتوں میں حکومت آپ کرتے ہیں اور شہروں پر میں کرتا ہوں، سٹی میں میری حکومت رہے گی، گاؤں میں آپ کی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس نے یہ بھی کہا یا تو آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو کوئی قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا
کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آؤں گا اور آپ پر کس طرح حملہ کروں گا. تو اسی جگہ سے یہ شخص ابو برا آیا ہوا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ساتھیوں کو اس بدبخت کے قبیلے میں بھیجنے سے کیا ہے اور محسوس کر رہا ہوں. تو اس نے کہا، ابو برا نے کہا کہ فانا لہم جار، دیکھیے میں عامر بن طفیل کا پڑوسی ہوں، اس کے قبیلے کا پڑوسی ہوں، اور جاہلیت کے زمانے میں پڑوسیوں کا بڑا احترام ہوتا تھا. اس لیے آپ ڈرے نہیں، آپ میرے ساتھ ان کو روانہ کر دیجئے تاکہ یہ لوگ کیا ہے، تاکہ یہ لوگ ہمارے قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو بھیجا اور ان کا لیڈر امیر منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. منذر بن عمرو الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کر کے بھیجا. اور دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی، یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے یہ طبرانی کی روایت ہے جس میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے. لیکن جو بخاری کی روایت میں یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل، ذکوان، اسیہ اور بنو لحیان یہ 4 قبیلے کے لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دلایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ 4 قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اپنی قوم کے خلاف آپ سے مدد چاہ رہے ہیں. یعنی ہم لوگ مسلمان ہو گئے لیکن ہماری قوم میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں چند لوگوں کو بھیج دیں ہمارے ساتھ تاکہ وہ ہمارا سپورٹ کریں، ہماری مدد کریں. ہم مسلمان ہو گئے اور مسلمان کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قراء کو ان کے ساتھ روانہ کیا. یہ 70 صحابہ کو، انصاری صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا. انس بن مالک کہتے ہیں کننا نسمیہم القراء، ہم ایسے لوگوں کو جو بھیجے گئے تھے ان کو قراء، قاری قرآن کہتے تھے، حفاظ کہتے تھے. یہ بڑی محنت کرنے والے صحابہ تھے، قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے. یہ راتوں رات قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور دن کے اندر یہ جنگلوں سے لکڑیاں چن کر کے لاتے، اس کو فروخت کرتے، اور پھر اس کے پیسوں کے ذریعے سے وہ اصحاب صفہ جو فقراء صحابہ تھے، جب مسجد نبوی کے چبوترے پر جو زندگی گزارتے ان کی مدد کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھیجا. اور یہ دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، یہ دونوں کیا ہے، وجہ ہو سکتی ہے. آپ نے دونوں پرپس اور کام کے لیے 70 صحابہ کو چن چن کر کے روانہ کیا. اور ان میں سے ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس ابن مالک کے ماموں ہوتے ہیں، ام سلیم کے بھائی، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیٹر اور خط لکھا اور کہا وہاں پہنچ کر کے عامر بن الطفیل کو دے دینا، عامر بن الطفیل کو دے دینا. تو اب یہ 70 لوگ جب وہاں گئے تو جب وہاں پہنچے مقام بیر معونہ، بیر کنویں کو کہتے ہیں، یہ مدینے سے مکہ کے راستے پر تھا، اونچائی پر تھا. جب وہاں پہنچے تو صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. ابو برا تو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کی بات مان کر کے اس کی قوم کے لوگ حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، بنو لحیان اور اسی طریقے سے ریل، ذکوان، یہ سارے کے سارے لوگوں کو عامر بن طفیل نے اکسایا اور سب کے سب 70 صحابہ کرام کو مارنے کے لیے کیا ہے، تیار. ان میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہوا کہ جو لیٹر اور خط لے کر کے صحابی رسول حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن الطفیل کے پاس پہنچے اور اس کو خط دے دیا تو اس نے خط نہیں پڑھا. حالانکہ اس زمانے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ ایلچی کو، پیغمبر کو، قاصد کو مارا نہیں جا سکتا، یہ قاعدہ اور قانون تھا. لیکن اس نے اللہ کے پیغمبر کا لیٹر اور خط نہیں پڑھا اور کسی شخص کو اشارہ کیا جو اس کے جو صحابی رسول کے پیچھے تھے کہ اشارہ سے کہا کہ ان پر حملہ کر دو، اور اس نے پیچھے سے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے، حملہ کر دیا.
اور اس طریقے سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے. جب خون نکلا تو انہوں نے خون کو ہاتھ میں لیا اور ایمان اس قدر مضبوط اور قوی تھا کہ اس کو اپنے جسم پہ لگایا اور کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا اللہ رب العالمین کی قسم. کہ میرا معاملہ کیا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جان قربان ہو گئی تو یہ کیا ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اور یہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ شہید آدمی کو میدان جہاد میں کسی بھی طریقے سے مارا جائے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جیسے کسی کو ہم چٹکی کاٹتے ہیں نا، اس طریقے سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کو ٹکڑے کرو، قطرے قطرے کرو، کچھ بھی کرو، ادھر سے مارو ادھر سے مارو. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ شہید آدمی، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا آدمی کتنی تکلیف پاتا ہے شہادت کے موقع پر؟ جیسے کسی کو چٹکی کاٹی جاتی، بس اتنی ہی. تو ان کی اس طریقے سے کیا ہے، شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے عامر بن طفیل نے تمام جو دوسرے قبیلے والے تھے سب لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر کے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو کیا ہے، ایک ایک کر کے شہید کرا ڈالا. بڑی تعداد ان کی تھی اور صحابہ کرام بھی کیا ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرتے رہے، لیکن ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہو گئی. جو بچے اس میں دو قول ہیں. ایک لنگڑے صحابی تھے کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بچ گئے. یہ کیسے بچے کہ ان کو بھی مارا گیا تھا، ان کی سانس چل رہی تھی، لوگوں نے ان کو سمجھا کہ یہ بچے گا نہیں، چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور وہ ٹھیک ہو کر کے وہاں سے آئے اور غزوہ خندق کے موقع پر جا کر کے پھر ان کی دوبارہ وفات ہوئی، کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے جو اس کے اندر بچ گئے تھے یا ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی. ایک صحابی اور ہیں جو اس پورے 70 لوگوں میں یعنی 69 تو یقینی طور پہ ہیں اور جو بچے وہ کعب بن زید ہے. لیکن ان کے علاوہ ایک اور صحابی عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی وہاں سے بچ گئے تھے. اور جو لوگ شہید کیے گئے وہ 68 تھے، 68 تھے. لیکن اغلبیت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ 70 لوگ شہید کیے گئے تھے. اب سارے کے سارے لوگ جب شہید ہو گئے اور دھوکہ ان کے ساتھ ہوا، وہ لوگ تو یہ سمجھ کر آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا تھا چن چن کر کے کہ یہ جائیں گے اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گے، نشر و اشاعت کریں گے. لیکن جب وہاں پہنچے تو صورتحال ایسی تھی تو انہوں نے کہا اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینا کا فرضینا عنکا ورضیت عنا، کہ اے اللہ ہمارے بارے میں ہماری قوم کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر پہنچا دیجئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. یہ خبر آپ کیا ہے ہماری قوم کے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیجیے. اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں خوش کر دیا. ایک ہی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حادثے کی خبر ملتی ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. دونوں حادثہ کون سا؟ ایک 10 صحابہ والا اور دوسرا یہ 70 صحابہ. دونوں خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی رات میں موصول ہوتی ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس واقعے سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ نے چن چن کر کے قراء کو بھیجا تھا، جو قرآن کے علماء تھے ان کو بھیجا تھا، اور سب کے ساتھ کیا ہے یہ حادثہ ہوا. ان میں سے ایک عظیم صحابی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے شہید کر دیے گئے تھے. عامر بن فہیرہ یاد ہوں گے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ عامر بن فہیرہ کسی کو نہیں یاد ہے؟ عامر بن فہیرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے سفر میں ساتھ میں تھے، جو بکریوں کا دودھ دو کر کے لے کر کے آتے تھے. عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر نوازش ہوئی، وہ بھی اسی میں شہید کیے گئے بیر معونہ کے موقع پر. 70 صحابہ میں یہ بھی شامل تھے
ان کا معاملہ یہ ہوا کہ عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ سے عامر بن طفیل نے پوچھا، چونکہ وہ بچ گئے تھے اور ان کو قید کیا گیا تھا، تو عامر بن طفیل نے پوچھا کہ یہ آدمی کون، یہ کس کی لاش ہے؟ عامر بن طفیل جو کافروں کی جانب سے تھا، جس نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا، اس نے عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لاش کس کی ہے، اشارہ کرتے ہوئے، تو کہا عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے۔ تو عامر بن طفیل کا بیان لقد رأیتہ بعدما قتل رفع الى السماء حتى انی لانظر الى السماء بینہ وبین الارض ثم وضع۔ تو عامر بن طفیل کہنے لگا کہ یہ شخص جب قتل کیا گیا، عامر بن فہیرہ کو جب شہید کیا گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کو آسمان کی بلندیوں میں اٹھا لیا گیا، اس کی ناش کو آسمان کی بلندیوں میں اٹھا لیا گیا ہے۔ حتی انی لانظر الى السماء بینہ وبین الارض، یہاں تک کہ میں ان کو زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کی ناش کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ یہ روایت بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، ان کے اکرام کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جس شخص نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، ڈھونڈتا ہوا واپس مدینہ آیا، معلومات کی اسلام کے بارے میں، بعد میں مسلمان ہو گیا، جس نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ تو ایک واقعہ اس طریقے سے کیا ہے پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل 30 دنوں تک ان پر آپ بد دعا کرتے رہے، 5 نمازوں میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء وصلاۃ الصبح، 5 نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 مہینے تک کیا ہے بد دعا کرتے رہے۔ اور یہ بد دعا کن پر کرتے تھے؟ بعض قبیلے جو بنو سلیم کے تھے، ریل پر، زکوان پر، حسیہ پر، بنو لحیان پر، ان تمام لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرتے رہے۔ بنو لحیان پر اس لیے کرتے تھے کہ بنو لحیان 10 صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے تھے، اور باقی یہ 70 صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعا کرتے تھے۔ کیسے بد دعا کرتے تھے؟ جب آخری رکعت میں آپ رکوع سے اٹھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر آپ ہاتھوں کو اٹھاتے اور تمام ان قوم والوں پر جنہوں نے دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، ان پر اللہ کے نبی بد دعا فرماتے، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، اور جو لوگ پیچھے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر کیا ہے آمین کہتے تھے۔ مسلسل 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرتے رہے۔ یہ بڑا حادثہ تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ تقریباً 4 سے 5 مہینے کے درمیان 150 عظیم صحابہ کی شہادت ہوئی۔ کتنے دنوں کے درمیان؟ تقریباً 4 سے 5 مہینے کے درمیان، یعنی شوال سے لے کر کے سفر تک۔ شوال میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور مصعب بن عمیر جیسے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد سفر ہی کے مہینے میں 10 صحابہ شہید کیے گئے، جن میں عاصم بن ثابت اور اسی طریقے سے زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ پھر اس کے بعد 70 صحابہ پھر شہید کیے گئے، اس میں بھی کیا ہے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، یہاں تک کہ جو صحابہ شہید منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کیے گئے، جو کمانڈر تھے، 70 صحابہ کے لیڈر تھے، امیر تھے، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام منذر رکھا۔ انہوں نے کیا ہے اپنے بیٹے کا نام منذر رکھا، اس بنیاد پر کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے، کیونکہ نیک اور صالح لوگوں کے نام پر اپنے اولادوں کا نام رکھا جا سکتا ہے، رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ کیا ہے اس طریقے سے ہو جائے۔ تو ایک صحابی جو شہید ہوئے وہ منذر بن عمرو تھے، اور یہ لیڈر اور قائد تھے۔ تو الزبیر بن العوام جن کا ذکر ابھی ہوا، جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ منذر رکھا، کیونکہ یہ واقعہ یہ حادثہ بہت بڑا تھا صحابہ کی نگاہ میں، اور ایک ایک صحابی جو بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے ان کی نگاہوں میں ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے الزبیر بن العوام کا جب بیٹا پیدا ہوا تو ایک بیٹے کا نام رکھا منذر،
اس کے بعد ایک دوسرے صحابی جو اس میں شہید ہوئے تھے ان کا نام تھا عروہ بن اسما بن الصلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زبیر بن عوام کا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عروہ رکھا. اس کا نام کیا ہے؟ عروہ رکھا. تو اس طریقے سے یہ بڑا حادثہ جس کا بھی آپ نے ذکر سنا بیرے معونہ کا، جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی. البتہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتقام اور بدلہ لینے کی بھی کیا ہے کوشش کی تھی، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کیا تھا، جہاں آپ نے بددعا کی. اور جس کا جو اصل معاملہ تھا، جو کافروں کا لیڈر تھا عامر بن الطفیل، وہ تو اللہ کی نبی کی بددعا سے اتنا بدبختی کے ساتھ مرا. ایک بیماری پیدا ہوگی جو جانوروں کو پیدا ہوتی تھی، اور وہ بیماری پیدا ہوئی، اور اسی بیماری میں چند ہی دنوں کے بعد، اس واقعے اور حادثے کے چند ہی دنوں کے بعد عامر بن الطفیل کیا ہے بڑے ہی خوفناک انداز میں کیا ہے اس کی موت واقع ہو گئی. اپنے جانور پر سوار ہوا، اس پہ سوار ہوا اور اسی پر وہ ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ مختصر انداز میں پورا واقعہ بخاری، مسلم اور اسی طریقے سے نسائی، مسند احمد وغیرہ میں صحیح روایات میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا پیر معونہ کا. اب باقی جو بات انشاءاللہ رہ گئی ہے وہ آئندہ دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے باذن اللہ. تو اس طریقے سے یہ 3 حادثہ جو ہوا، ایک حادثہ جو غزوہ احد میں، دوسرا جو رجیع کے موقع پر، اور تیسرا معونہ کے موقع پر، اور پے در پے ہوا جو 4 سے 5 مہینوں کے درمیان. اور اس میں 150 صحابہ، 150 بڑے بڑے صحابہ کیا ہے شہید ہو گئے. اور یہ سب سے بڑی عدد تھی جو صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد اتنی بڑی عدد میں صحابہ شہید نہیں ہوئے الحمدللہ. تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے درس مکمل ہوا. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے حدیث ہے، بس آپ کیا پتا زندگی رہے نہ رہے. تو اگر کسی کو آپ نے قرض دیا مثال کے طور پر 1000 6 مہینے کے لیے، تو ہر دن آپ کو 1000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور مہلت دینے کے بعد، جیسے 6 مہینے کے بعد آپ نے مہلت دے دی، نہیں دے سکا وہ، تو ہر دن 2,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ روایت اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ہفتے میں آئے گی. یہ روایت آج نہیں بیان کی گئی کیونکہ بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں. تو ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو، یہ آخری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اخیر میں، کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہر دن اتنا ہی اماؤنٹ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور جو ٹائم آپ نے دیا ہے، ٹائم مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ اس کو موقع دیتے ہیں تو پھر دوگنا ڈبل کیا ہے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور روایت بالکل درست اور صحیح ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، ایک قرض کے لحاظ سے ایک سوال ہے. اگر کوئی شخص اگر کسی کو قرض دیتا ہے جی تو وہ جو مہلت آپ بتایا کہ مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی جس نے قرض لیا تو اسے جو بھی مسئلے مسائل ہے یا پھر دینے کی استطاعت نہیں ہوتی، تو جو جس نے قرض دیا وہ بھی جو ہے نا پوچھنا کے لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یا پھر جو بھی ویسے چھوڑے تھا، تو جب ویسے ہی چھوڑ دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی پوچھ ہوگی؟ کیونکہ جب اتنا تھا تو پوچھنا تھا، بلکہ مطلب کیونکہ ایک وقت کے بعد اس کے پاس بھی پیسہ آیا ہوگا، پھر اسے کیوں نہیں؟ جی جی بارک اللہ فیکم. اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور 6 مہینے کی مدت طے ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو 6 مہینے کے بعد آپ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ ہمارا قرض لوٹا دیں. اگر آپ اس کے بارے میں اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں تو، اور اگر آپ اس کی حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ 6 مہینے کا اس نے وقت تو لیا تھا لیکن اس کی حالات ایسے ہیں، تو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں، تو یہ بڑا اجر و ثواب والا عمل ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں سامنے والے کے حالات کو صحیح طریقے سے، جس نے قرض لیا ہے، تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے تاکہ حالات سے آگاہی ہو. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے
اور وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. جب ان کو پا لیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے میں تنگ دست ہوں, میں آپ کا قرض نہیں لوٹا سکتا ہوں. تو انہوں نے قسم دلوائی کہ بتاؤ صحیح واقعی تم نہیں دے سکتے ہو؟ تو جب اس نے کہا ہاں واقعی میں نہیں دے سکتا ہوں, تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ جو آدمی کسی تنگدست کے لیے آسانی کرے گا یا قرض کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہے, آسانی کرے گا اور اسے خوش کر دے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے والے کے حالات سے آپ واقف ہیں تو آپ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنے کے لیے نہ جائیے کہ اگر وہ نہیں دے سکتے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو, تو یہ زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. لیکن اگر آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہے اور وقت متعین جو کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ قرض کیوں نہیں لوٹا رہے ہیں, تاکہ آپ کو اس کی حالت سے آگاہی ہو جائے. اگر اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ لوٹا سکے تو پھر آپ اس کو موقع دے دیجیے, معاف کر دیجیے. جو بھی میرا سب سے زیادہ اس میں دینے والا نہیں لینے والے کو فکر زیادہ ہونی چاہیے. اولاً لینے والا لینا جب تک اس کو ضرورت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ارادے اور نیت سے لے کہ مجھے لوٹانا ہے. تیسرے یہ کہ جیسے ہی آ جائے اماؤنٹ اور پیسہ تو ایسا نہیں کہ سامنے والا مانگ نہیں رہا تو کیوں دو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیسے آتے رہتے ہیں لیکن سامنے والا جب مانگ نہیں رہا تو کیوں اس کو لوٹاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ذمہ داری کے ساتھ آپ جو وقت دیے ہیں اس موقع پر واپس لوٹائیں. نہیں لوٹا پاتے تو آپ سامنے والے سے اور موقع لے لیں. ایسا نہیں کہ آپ بس یوں ہی رہ جائیں. جیسے 6 مہینے کا آپ نے ٹائم لیا تھا اور 6 مہینے آپ نہیں لوٹا پائے تو آپ جا کر کہیں کہ مجھے کچھ اور موقع دے دیجیے, تاکہ اس کے سامنے والے کے دل میں کوئی غلط بات نہ آئے. یہ زیادہ بہتر چیز ہے. باقی آیت الدین ہے نا وہ ابھی باقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, یہ سب سے لمبی آیت جو ہے نا وہ باقی ہے انشاءاللہ. اور کئی مسائل باقی ہیں جیسے گواہ بنانا ہے, لکھا پڑھی کرنا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں سب انشاءاللہ باقی ہیں جو آئندہ دن کے سامنے اللہ نے مان لی. شیخ مالش اور ایک سوال اسی بات پہ سے, اگر جو گواہ بنانے کی جو سنت ہے اور جو گواہ بنانے کے جو احکام ہیں تو اب گواہ ہم نہیں بنا کے اگر قرض دیے تو اس میں کچھ پوچھ ہے کیا, مطلب گناہ میں آئے گا یا پھر سنت کو ترک کرنے کا کچھ ہوگا یا نہیں؟ اصل میں گواہ بنانا یہ صرف سنت ہے, یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. واجب نہیں ہے؟ نہیں واجب اور ضروری نہیں ہے. لیکن خاص طور سے موجودہ حالات میں جب دیانت اور ایمانت کی کمی ہے تو ایسے مواقع پر گواہ بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آدمی خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور دوسرے کو بھی محفوظ کرا سکے. محفوظ کر سکے. جی جزاک اللہ خیر. جی بات ہو رہی تھی کہ جو قرض لیا تھا کسی نے فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بھائی یا کوئی دوست عزیز کو اس کا قرضہ واپس کر دیتا ہے, وہ جو قیامت والے دن کا معاملہ ہے کہ جی وہ ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ جب کسی شخص کے ذمہ قرض تو اسے لکھا ہوا رکھا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کی وفات ہو تو جو اقربا ہوتے ہیں, قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو فکر ہونی چاہیے کہ ان کے ذمہ قرض تو نہیں ہے, تو فوری صورت میں اس کے قرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب بیت المال کا قیام نہیں ہوا تھا تو آپ تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی کوئی آدمی آتا تو آپ پوچھتے کہ اس کے ذمہ قرض ہے, لوگ کہتے قرض ہے تو آپ کہتے صلوا علی اخیکم, کو اپنے بھائی کی نماز جنازہ. اب کسی شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی شخص کی نماز جنازہ اگر آپ نہیں پڑھا رہے تو اس شخص کے حق میں اس سے زیادہ محرومی کیا ہو سکتی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنازے میں کھڑا ہونا, کسی آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا دینا, یہ تو اس کی بخشش کا بہت اہم سبب اور ذریعہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو محرومی ہے تو بہت بڑی محرومی. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ احساس بھی دلایا. اور اسی طریقے سے اگر وہ قرض لیتے تھے تو اس کی ادائیگی کی فکر بہت زیادہ کرتے تھے. کچھ دعائیں وغیرہ بھی ہیں اور طریقے بھی انشاءاللہ وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے بھی. لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین, پھر اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی, پھر اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی تو وصیت, اور چوتھے نمبر پر جو ہے میراث تقسیم کی جائے گی. اور ظاہر ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ الحمدللہ رہتا ہے, نہیں کچھ ہے تو مکان اور زمین بیچ دی جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیچ دیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا. بچوں کا کیا ہوگا بات کی چیز ہے, پہلے اس آدمی کا کیا ہوگا جس کا معاملہ پینڈنگ میں ہے, جو روکا گیا ہے, تو اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کی. اور اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو, ضرورت مند ہو, بچے اس کے ہوں, چھوٹے ہوں, تو
مالدار لوگوں کو آگے بڑھ کر کے اس کی جانب سے قرض کی ادائیگی کر دینا چاہیے. جس آدمی کا قرض لیا ہے وہ آپ اس آدمی کو کیا ہے معاف کر دینا چاہیے. سارے راستے ہیں بہرحال. چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.